الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، پس روک لینا ہے دستور کے ساتھ یا جدا کر دینا ہے احسان کے ساتھ. ولا يحل لکم، اور نہیں حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے جو تم نے دیا ہے ان عورتوں کو کچھ بھی، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ خوف کریں وہ دونوں کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو. فإن خفتم، پس اگر تم خوف کرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم قائم نہ رکھ سکو گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، پس نہیں گناہ ان دونوں پر، فیما افتدت بھی، اس میں جو بدلہ دے عورت اس کے بدلے میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس مت تجاوز کرو ان سے. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرے اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 29واں رکوع آیت نمبر 229 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے مطلقہ عورت کی عدت کو بیان فرمایا. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ طلاق کے مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 طلاق رجعی، نمبر 2 طلاق بائن، اور نمبر 3 طلاق مغلظہ.
رجعی سے مراد وہ ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو واضح الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں یا میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، اور یعنی طلاق کے لفظ کے ساتھ صریح الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ اس نے کہا ہے، تو عدت کے اندر جب چاہے اس سے رجوع کر سکتا ہے، جیسے کہ کل کے سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان کے شوہر وہ پورے حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ لوٹا لیں اس عدت میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اگر اس نے ایک کی بجائے 2 طلاقیں دی ہیں تب بھی اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، عدت میں بھی اور عدت کے بعد بھی نکاح کے ساتھ۔ یعنی 2 طلاقیں جو ہیں ان کو طلاق رجعی کہتے ہیں جب وہ صریح واضح طلاق کے نام سے دی جائیں۔ عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کیا جا سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اگر عورت بھی راضی ہو تو دوبارہ نکاح کے ساتھ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ عدت میں تو شوہر کو مکمل اختیار ہے رجوع کرنے کا، لیکن عدت کے بعد عورت کی رضامندگی ہوگی تب دوبارہ نکاح کر کے، کیونکہ عدت جب پوری ہو گئی اب عورت آزاد ہے۔ اب اگر وہ اس پہلے شوہر کے پاس جس نے طلاق دی ہے وہ نہیں رہنا چاہتی تو اب اس کو شوہر مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ شوہر نے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار کیا جاتا تھا۔ انہی میں سے مثلاً ایک نظریہ یہ تھا جو اس وقت کے عیسائیوں کا یہ تھا کہ جس جوڑ کو اللہ نے ملایا ہے اس کو انسان نہیں توڑ سکتا۔ گویا کہ ان کا نزدیک یہ نظریہ تھا کہ جب ایک بار نکاح ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ ملا دیا ہے، اب بندے کے پاس اس رشتے کو ختم کرنے کی کوئی اتھارٹی، کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ جیسے دیگر رشتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی کا رشتہ، کوئی بندہ کہے میں ختم کرتا ہوں تو نہیں کر سکتا، ایسے ان کا یہ نظریہ تھا کہ اس رشتہ زوجیت کو بھی انسانیت کے پاس ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک عرب کے ہاں جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ وہاں طلاق کا تو تھا رواج، لیکن اس میں اتنی بے قاعدگیاں اور اس میں اتنے ظالمانہ طریقے تھے کہ ایک آدمی بیوی کو طلاق دیتا اور وہ عدت گزارنے بیٹھ جاتی، اور جو ہی اس کی عدت ختم ہونے کے قریب آتی وہ کہتا جی میں نے رجوع کر لی ہے۔ اب رجوع کرنے کے بعد پھر وہ بیوی بن گئی، پھر اس نے اس کو طلاق چل بیٹھ جا عدت، پھر وہ عدت بیٹھتی، پھر جناب عدت جب ختم ہونے کے قریب آتی پھر وہ اس سے رجوع کر لیتا، یعنی کوئی حد نہیں تھی۔ یوں عورت کو خوار کیا جاتا، اس کو برباد کیا جاتا، اس کی زندگی اور اس کے جذبات کے ساتھ یوں کھیلا جاتا کہ جناب وہ سسک سسک کر مرے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ اور جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں بعض مفسرین نے واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ اسی طرح ایک انصاری عورت کے شوہر کے ساتھ بات ناراضگی تک پہنچی تو شوہر نے اس کو کہا کہ میں تجھے وہ سزا دوں گا تو سسکتی رہے گی ساری زندگی۔ اس نے کہا تو کیا کرے گا میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا جی میں تجھے دوں گا طلاق، اور پھر جب تیری عدت ختم ہونے پر آئے گی میں پھر تیرے ساتھ رجوع کروں گا، اور پھر جناب کچھ عرصے بعد پھر تجھے طلاق دے دوں گا، اور پھر اسی طرح رجوع کروں گا، تو نہ کہیں اور جا سکے گی اور نہ ہی میں تیرے حقوق بھی ادا کروں گا، تو عدت میں رہے گی اور بس ساری زندگی عدت ہی گزارتی رہے گی، اور ایسے میں سسک سسک کر تو مرے گی۔ اب وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، ظاہر بات ہے ہر ایک کے جذبات ہیں، ہر ایک کی، کون چاہتا ہے کہ وہ یوں سسکے۔ اب جناب اس نے اس پریشانی کو جب دیکھا اور محسوس کیا اور اپنے تاریک اور اندھیرے مستقبل کی طرف جھانکا تو ظاہر بات ہے وہ پریشان ہوئی، اور یہی پریشانی لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے کیا؟
کیا جناب ہم یوں ہی سسکتی رہیں گی ساری زندگی؟ تو یہ جو ایک ظالمانہ اور طریقہ تھا جس میں ظلم کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کا سد باب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو رجوع ہے یہ صرف 2 تک ہے، اس کے بعد رجوع ختم ہے۔ یہ جو ظالمانہ طریقہ ہے کہ جناب ساری زندگی طلاق دی اور پھر جناب رجوع کیا اور پھر طلاق دی اور پھر رجوع کیا اور پھر طلاق دی، پتہ نہیں جب کتنی بار طلاقیں ہو رہی ہیں اور کتنی بار رجوع کیا جا رہا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو گویا کہ اسلام نے ایک طلاق کا جواز بھی رکھا، لیکن وہ جو ظالمانہ طریقہ تھا اس کو ختم بھی فرمایا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، فرمایا کہ جتنے بھی جائز امور ہیں ان میں جو ناپسندیدہ اللہ کے ہاں ہے وہ طلاق ہے۔ یعنی طلاق کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ اس کو جناب پسند کیا گیا ہو اور اس کی تعریف کی گئی ہو، یہ تو صرف اس وقت ہے کہ جب بالکل نبھا نہ ہو سکے اور کوئی صورت نہ ہو۔ اب ایک تو وہ طریقہ تھا جو عیسائیوں نے کہا کہ نہیں بس اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ جوڑا ہے اب اس کو ہم توڑ نہیں سکتے، بس رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے، گزارا چلتا ہے نہیں چلتا، بس گزارا کرو ہی کرو جی۔ وہ بھی مسئلہ تھا، وہ بھی پریشانی تھی کہ اب جناب ایک دفعہ محسوس کر لیا ہے کہ ہم آپس میں نہیں رہ سکتے اور یہ نباہ نہیں ہو سکتا، تو پھر جناب مسلط کیا جائے نہیں ہی رہنا ہے، تو یہ بھی ایک زندگی اجیرن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی ہے رات کا بے وقوف، ایک ہے سال کا بے وقوف اور ایک ہے زندگی کا بے وقوف۔ رات کا وہ بے وقوف ہے کہ مہمان گیا کسی گھر، انہوں نے کہا بھی کھانا کہتے نہیں میں نے کھایا ہوا ہے، حالانکہ کھایا ہوا نہیں تھا، ویسے تکلف میں پڑ گیا جی نہیں کھایا ہوا ہے، تو ساری رات جناب وہ تو سو جائیں گے اور یہ کروٹیں بدلتا رہے گا، بھئی کھانا ہے تو بتاؤ میں نے کھانا ہے۔ یہ رات کا بے وقوف جس نے کھانا تھا اور کہہ دیا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا، اور ایک ہے سال کا بے وقوف جتی لینے گیا دکان پر، جتی پاؤں میں ڈالی اور وہ فکس نہ کہا ٹھیک ہے جی خیر ہے کوئی نہیں، پورا سال گھسیٹتا رہے گا۔ اور ایک ہے زندگی کا بے وقوف جس کو جناب رشتہ پسند نہیں تھا، کہتا خیر ہے جی کوئی نہیں بات ٹھیک ہے جی جان دو، ساری زندگی بھگتا رہے گا۔ اب نباہ بھی نہیں ہوتا اور جناب وہ جی یہ جوڑ بن گئے جی اب توڑنے کا اختیار بھی نہیں ہے، تو ساری زندگی مصیبت ہے نا جی۔ تو فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواز بھی رکھا ہے، راستہ بھی دیا ہے، لیکن وہ جو ظالمانہ طریقے تھے اس میں کہ ساری زندگی عورت کو یوں پابند کر کے جکڑ کے رکھ دیا جاتا تھا، اس کا سد باب بھی فرمایا۔ تو فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے، وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے عمل سے یا اپنے قول سے رجوع کرے۔ عمل سے یا قول سے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق تو دے دی، عورت عدت گزار رہی ہے، اسی دوران عدت میں اس کو خیال آ گیا کہ جناب یہ طریقہ میں نے کام جو کیا اچھا نہیں کیا، اس لیے میں رجوع کرتا ہوں، یعنی لوٹتا ہوں اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ وہ زبان سے کہہ دے کہ جناب میں طلاق سے رجوع کرتا ہوں تو یہ رجوع ہو گیا، یا عمل سے کہہ دے کہ بیوی کے پاس چلا جائے بیوی سمجھ کے، تو پھر یہ بھی رجوع ہو گیا۔ قولی طور پر یا عملی طور پر جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ طلاق 2 قسم ہے۔ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ، یعنی طلاق رجی جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک اور لفظ بولا تھا بائن، بائن کا معنی ہوتا ہے جدا۔ دیکھو اگر عدت کے اندر عورت بیٹھی ہے اور اس نے رجوع نہیں کیا شوہر نے، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو جانے کے بعد وہ عورت اس شوہر سے جدا ہو جائے گی، وہ عورت اس شوہر سے کیا ہو جائے گی؟ اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، کہ جدا ہو گئی ہے۔ اب گنجائش ہے دوبارہ، لیکن نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ جدا ہو گئی ہے، پہلا نکاح وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس کو بائن کہتے ہیں۔ اور تیسری مغلظہ ہے جس کے بعد دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھ لیں گے۔ الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف، اب 2 مرتبہ کے بعد یا تو روک لینا ہے دستور کے ساتھ، روک لینا ہے دستور کے ساتھ، اور دستور اوپر ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لیا کہ ان ارادو اصلاحا،
رجوع کرنا چاہیں اگر اصلاح کی نیت ہو تو، اصلاح کی نیت، گھر بسانا چاہتے ہیں، بس جو اختلاف ہوا تھا وہ بات ختم ہو گئی، اب جناب ہم آپس میں اتفاق سے رہیں گے، گھر بسانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، رجوع کر لیں، گنجائش موجود ہے۔ او تصریح باحسان، یا رخصت کر لیں احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ دیکھو طلاق میں احسان، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان۔ عدل یہ ہے کہ برابر برابر میں دوسرے کے ساتھ معاملہ کروں، احسان یہ ہے کہ اگلا میرے ساتھ جو معاملہ کرے میں اس کے سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کروں۔ فرمایا رخصت کرنا ہے تو احسان کے ساتھ کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں احسان کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، وہ تو جناب خاندانوں کے خاندان میدان جنگ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے جی، ہاں ایک بات اور ذہن میں، یہ مسئلہ ذہن میں رہی، سورۃ الطلاق ہے 28ویں پارے میں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، کہ اگر طلاق دینی ہو تو اس کو وقت میں دو۔ وقت یہ ہے طہر، یعنی عورت کو جو خون آ رہا ہے حیض کا، وہ عدت، وہ طلاق کا وقت نہیں ہے، وہ طہر جو ہے پاکی کے جو دن ہیں ان میں طلاق دینی چاہیے۔ اور اس میں ایک ہے احسن طریقہ، سب سے بہترین طریقہ، اور سب سے بہترین طریقہ یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ کل آپ جا کے گھر میں آزمانا شروع کر دیں، صرف مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، دینی نہیں ہے کسی نے طلاق دینے کا بہترین طریقہ، اگر اللہ نہ کرے کسی کو دینی پڑ جائے تو اللہ کرے کسی کو ضرورت ہی نہ پیش آئے، آمین، اللہ سب کے گھروں کو آباد رکھے۔ بہرکیف مسئلہ کی بات کہ احسن طریقہ، جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق طور میں دی جائے، جس طور میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا گیا ہو، قربت اختیار نہ کی گئی ہو، اس طور میں ایک طلاق بیوی کو دے دی جائے۔ اب عورت عدت بیٹھ جائے گی اس ایک طلاق کے بعد، اب عدت میں وہ جو اس نے دن گزارنے ہیں وہ بھی شوہر کے گھر ہی گزارنے ہیں، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ، ان کو مت نکالو۔ ہمارے ہاں تو بس بات ہوئی نہیں تو بس سارا بوری بستر بننا ہو گیا جناب، اور پھر جناب آگے ایک طوفان شروع ہو جاتا ہے اختلافات کا۔ اچھا اب وہ عدت بیٹھ جائے گی نا، اس کے بعد اس کو ایک حیض آئے گا، پھر طور آئے گا، پھر دوسرا حیض آئے گا، پھر طور آئے گا، پھر تیسرا حیض آئے گا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا ثلاثۃ قروء، 3 حیض اس کی عدت ہے۔ جب یہ 3 حیض اس کے گزر جائیں گے تو اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی، اور عورت نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اب وہ چلی جائے، بس دوسری تیسری دینی نہیں چاہیے۔ بڑی آسان طریقہ ہے، عدت کے گزر جانے کے بعد اگر رجوع بھی کرنا چاہیں، دوبارہ صلح بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ نکاح ہو جائے گا، اور پھر جناب میاں بیوی آپس میں بسنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہترین طریقہ ہے سب سے۔ اور پھر دوسرا طریقہ جو اس سے کم درجے کا لیکن ہے وہ بھی درست ہے کہ ہر طور میں اس کو ایک ایک طلاق دے دی جائے۔ پہلے طور میں ایک دی ہے، اگلا حیض آیا اس کے بعد اگلے طور کے دن آئے پھر ایک دے دی، پھر اگلے آئے پھر دے دی۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور اسی میں وہ کیا ہے، وہ عدت گزارے، اور عدت گزارنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، اور پھر وہ آگے نکاح کسی اور سے کرنا چاہے تو اور سے کر لے، پہلے کے ساتھ کرنا چاہے تو پھر بھی نکاح کے ساتھ کر سکتی ہے۔ بلکہ فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق رجعی میں روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں دستور کے ساتھ، جدا کرنا چاہیں تو احسان کے ساتھ جدا کریں۔ اچھا، ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، طلاق کے وقت میں نے یہ زیور دیا تھا تجھے، یہ تو میرا ہے نا، واپس کر، یہ کپڑے جناب میرے ہیں، یہ تو واپس کرنا، فلانی چیز۔ فرمایا نہ، جو چیز تم نے دے دی ہے وہ واپس ہے۔ اور سورۃ النساء میں فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، فرمایا تم کیسے لے سکتے ہو؟ سوچو تو صحیح ہے مردو، تم کیسے ان سے وہ مال واپس لیتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے ساتھ تم خلوت کر چکے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی گزار چکے ہو،
اور وہ ساری باتیں بھول کر اب جناب وہ یہ مال پیسے کا حساب شروع ہو گیا، جی یہ چیز میں نے دی تھی، میں نے، بھائی تم نے دی تھی تو تم نے اس کے ساتھ خلوت بھی تو کی ہے نا. اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اس پر بہتان اور واضح گناہ لے کر اپنے کندھے پر پھر وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ کیوں کہ یہ مال تو واپس لینا تب جائز ہے کہ جب اس عورت نے کوئی بدکاری کی ہو. تو کیا تم اس پر بہتان لگاؤ گے اب کہ جی یہ بد چلن تھی، یہ وہ تھا؟ کیوں ایسی باتیں کر کے دنیاوی چند پیسوں اور ٹکوں کی خاطر اللہ فرماتا ہے تم بہتان لگاتے ہو اور کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہو؟ تو اس لیے فرمایا کہ ولا یحل لکم، اور حلال نہیں تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، تم پکڑو، مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی. اور سورۃ النساء میں وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم نے ان کو بہت بڑا خزانہ بھی دے رکھا ہو تو اس سے کچھ بھی نہ لو. بس ٹھیک ہے، اب ختم، پیسے واپس لینا اور جناب میں نے زیور دیا تھا میں نے وہ واپس، چھوڑو ان باتوں کو، اب جناب اس سارا ان کو دے دو، کچھ بھی نہ لو. یہاں تک طلاق رجعی کا بیان تھا، میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا ہوگا نا صاحب صاحب. اس کے بعد اب آگے خلا کا بیان ہے، چونکہ خلا بھی 2 طلاقوں کے ہی قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے آگے ساتھ ہی اس کا بیان ہے. میں نے عرض کیا نا تیسری کا ذکر ہم کل پڑھیں گے. فرمایا کہ عورت خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت مرد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کا عوض بھی بعض دفعہ دیتی ہے. اس کا عوض دیتی ہے کہ یار تو نے مجھے مار دیا تھا وہ واپس لے لے، اب تو سونا دیا تھا وہ لے لے، جو کچھ دیا تھا وہ لے لے، میری جان چھوڑ. سمجھ آئی؟ تو ٹل جا، میری مہربانی فرما. یہ ہے خلا. تو شرعاً اس کی بھی اجازت دی گئی ہے. دیکھو بات ذہن میں رہے، 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے بات کہ تم نے ان کو مال دیا ہوا ہے اس سے کچھ بھی نہ لو، مرد مطالبہ نہ کرے کہ میں نے زیور لینا ہے واپس. دوسری صورت یہ ہے کہ عورت خود پیش کرے کہ تم لے لے اور مجھے طلاق دے دے، یہ خلا ہے، وہ جائز ہے. مرد مطالبہ نہ کرے کہ جناب میرا مال جو ہے میں نے جو دیا تھا نکاح کے ٹائم وہ مجھے واپس ملنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عورت اگر دے اور طلاق لینے چاہے تو اس کو کہتے ہیں خلا، اور یہ بھی درست ہے، اس کا ذکر ہے. جی اللہ یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں یہ کہ خوف کرے میاں بیوی کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی حدود الہیہ میں رہتے ہوئے گھر کا نظام اب آگے مزید وہ نہ چلا پائیں گے. عورت سمجھتی ہے کہ میں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ میں اب نہیں گزارا کر سکتی. کیوں کہ رہنا ہے تو پھر تو بیوی بن کر ہی رہنا ہے، حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اور اگر کیفیت یہ بن گئی ہے کہ اب جناب سوائے لڑائی جھگڑے کے اور میں بھی جناب ایسی بے ادبی کروں گی اور ایسے جھگڑے ہوں گے تو میں جس طرح رہنا چاہیے ایک خاتون کو شوہر کے ساتھ اس طرح میں نہیں رہ سکتی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ یخافا اللہ یقیمہ حدود اللہ، یہ خوف کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ یقیمہ حدود اللہ کہ تم حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فیما اس بات میں، افتدت کہ فدیہ دے، بدلہ دے، بھی اس طلاق کے بدلے میں. طلاق کے بدلے میں عورت اگر کوئی بدلہ دے، کوئی زیور دے، کوئی پیسہ دے، کوئی جو بھی ہے وہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے. تو گویا کہ خلا کا بھی جواز اس آیت مبارکہ میں موجود ہے، یعنی عورت اگر کوئی بدلہ دے کے طلاق لینا چاہے تو وہ بھی شرعاً اجازت موجود ہے اور منع نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے جی؟ حدود ہیں. فلا تعتدوها، حدود الہیہ سے تجاوز مت کرنا، اللہ کی حدود سے تجاوز مت کرنا. دیکھو حد تو حد ہوتی ہے نا، حد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرنا. اگر حد سے تجاوز کر دیا، حدیث پاک میں نہیں آتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حدیں جو زمین کے اوپر بنائی گئی ہیں، جس کو ہم تو اپنے علاقے میں بننا کہتے ہیں، ایک طرف ایک کا کھیت ہے، دوسری طرف دوسرے کا کھیت ہے، بیچ میں حد ہے،
اس کو ہم تو بننا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، بننا، اچھا وہ جو بننا ہے وہ بھی حد ہے۔ اور بعض دفعہ جناب لوگ زمیندار وہ ہل چلاتے تھے، تھوڑا تھوڑا ادھر سے بننا کاٹنا شروع کر دیتے ادھر سے، حالانکہ وہ کتنی جگہ ہوتی ہے لیکن اس میں کئی جھگڑے ہم نے دیکھے ہیں جی، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑا ہو رہی ہے، اس ساڈا بننا وایا ہوں میں بھی واسا، اس نے بننا کاٹا ہے پھر میں بھی کاٹوں گا، حالانکہ شرن بھی حرام ہے لیکن وہ بننا اور حد ایک بندے نے لگائی ہوتی ہے۔ کوئی کسی کا بننا کاٹے تو دوسرے کا مزاج دیکھنا کہ وہ آگے سے کیا مطلب اس کا انداز کیا ہوگا۔ کوئی اپنا بننا نہیں کاٹنے دیتا تو اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، جو بننے رب نے لگائے ہیں ان کو کیوں کاٹتے ہو؟ اللہ کی حدود اور سے تجاوز کیوں کرتے ہو؟ رب کے بننے ہیں، رب کی حدود ہیں، ان کا احترام کرو۔ جو شریعت نے ایک قوانین بتائے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بننے ہیں، حدود اللہ ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تجاوز مت کرنا اس سے، حدود الہی سے آگے مت بڑھنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا نا حدود اللہ سے، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ کیا ہیں جی؟ تو آج کے سبق میں ہم نے 2 طلاقوں کا مسئلہ پڑھ لیا، تیسری کا انشاءاللہ اور اس کے متعلقہ احکامات کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لینا ہے دستور کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان، یا جدا کر دینا ہے احسان کے ساتھ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے جو تم نے دے رکھا ہے ان کو کچھ بھی، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، ہاں یہ کہ خوف کریں وہ دونوں کہ قائم نہ رکھ پائیں گے اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ میاں بیوی قائم نہ رکھ پائیں گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، پس کوئی گناہ نہیں ان پر، فیما افتدت بہ، اس میں جو عورت بدلہ دے طلاق کے بدلے میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس مت تجاوز کرو ان سے، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرے اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔